آپ دیکھ رہے ہیں صوفی علماء کونسل کا SUC چینل۔ اب میں حکومت تلنگانہ کو یہ وارننگ دے رہا ہوں، میں وقف بورڈ کو یہ وارننگ دے رہا ہوں، میں اب ہم ایک ہفتے تک انتظار کریں گے۔ آپ جو ہے نا عارضی CO کا تقرر کرو یا آپ جو ہے نا کچھ بھی کرو، ہمارے کو اس سے تعلق نہیں ہے۔ اب ہم جو ہے نا ایک روز کا وہاں پر ہم جو ہے نا خاموش دھرنا جو ہے نا منعقد کریں گے، سارا دن ہم جو ہے نا وہاں پر بیٹھیں گے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، بڑے ہی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہماری تلنگانہ کی ریاستی سرکار مسلمانوں کے ساتھ جو سوتیلا سلوک کر رہی ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ یعنی مسلمانوں کے ہر ادارے کو یہ ختم کرنے کی جو ہے نا سازش رچی جا رہی ہے، اور آج ریاستی وقف بورڈ کا جو حال ہے وہ مجھے بتانے کی چندہ ضرورت نہیں ہے۔ آج ریاستی وقف بورڈ ایک بیوہ بنا ہوا ہے، CEO کا ابھی تک تقرر نہیں ہوا، اور شرم کی بات یہ ہے کہ 4 مہینے کا عرصہ ہوا ہے، ابھی تک ریاست کے ائمہ مؤذنین کے اعزازیے جاری نہیں ہوئے۔ اور ایک شرم کی بات یہ ہے کہ خود وقف بورڈ کے ملازمین کے لیے تنخواہیں جاری نہیں ہوئے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ CEO کا تقرر نہیں ہو رہا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ CEO صاحب کا تقرر کیوں نہیں ہو رہا؟ کیا حکومت کو جو نا کوئی اس عہدے کے لیے قابل نہیں ملا؟ کوئی قابل نہیں ملا؟ ایک محترمہ کا نام کا ذکر کیا گیا، وہ بھی جو ہے نا ہوا کے پتوں کی طرح اڑ گیا وہ۔ پھر آخر جو ہے نا کیا وقف بورڈ کو ایسے ختم کر دینا چاہ رہے ہیں آپ لوگ؟ اور وقف بورڈ کے ملازمین کی تک تنخواہ نہیں ہے۔ اور شرم کی بات تو یہ ہے کہ ہمارا ریاستی وقف بورڈ پورے بھارت میں سب سے دولت مند ہے، سب سے زیادہ آمدنی ہمارے وقف بورڈ کو ہے، لیکن یہاں سے بھائی غریب میتوں کے لیے 5,000 روپے میسر نہیں ہے یہ وقف بورڈ میں۔ لعنت ہے ایسے بورڈ کے اوپر، ایسے جو ہے نا وقف بورڈ کے موجودہ نگران کاروں کے اوپر۔ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ کیا کر رہے ہیں؟ اور حکومت کے طلبے چاٹ رہے، CM کی خسیدے خانی کر رہی، سیکولر ہے۔ کہاں ہے سیکولر؟ کہاں ہے؟ جواب دو میرے کو۔ آج 4 مہینے سے امام مؤذنین کے پیسے نہیں ہیں۔ اب ہم بات کریں تو پھر جو ہے نا یہ دوسرے طرف کی بات کر رہی کہ ہمارے ائمہ مؤذنین جو ہے نا نرم ملے، جو 3 4 مہینے کے بعد میں دیں گے، اور ماں باقی سب کو برابر جو ہے نا گرین کارڈ کے گرین چینل کے ذریعے دیا جا رہا، اور ہمارے ساتھ ناانصافی ہو رہی۔ اور اس سے پہلے ہمارے چیئرمین صاحب بولے تھے نہیں ہماری کانگریس سرکار دیتے بولے تھے، کب دیتے وعدہ نہیں کرے، یہ الفاظ تھے ان کے۔ اب 2 سال کا عرصہ قریب ہونے کو آ گیا، 20 مہینے تو گزر چکے، اب ان کی میعاد ختم ہوئے تک جو ہے نا اسی طریقے سے کریں گے۔ وہ 10,000 تو دور کی بات ہے، جو موجودہ پیسے آج تک جو ہے نا جاری نہیں ہوئے۔ CEO صاحب نہیں ہے، ان کا جو ہے نا ان کی دستخط ہونا ہے، تو کیا نگران کار CEO کو جو ہے نا عارضی طور پر جو ہے نا قائم نہیں کر سکتے، تقرر نہیں کر سکتے؟ یہ گنجائش ہے نا یہ کرنے کی، پھر آخر کیوں نہیں کیا جا رہا ہے؟ بتائیے آپ۔ اور CEO کے نہ ہونے کی وجہ سے وقف بورڈ کا اسٹینڈنگ کونسل عدالتوں میں کئی مقدمے ہار رہا ہے۔ ادھر وقف بورڈ سے جو ہے نا ان کو فیس جاری، اور لیکن وہاں پر جو ہے نا مسلسل اسٹینڈنگ کونسل جو ہے نا کئی مقدموں کو ہار دیا ہے۔ کروڑوں روپے کی جائیداد وقف بورڈ سے ہاتھ سے چلی گئی، لیکن یہ ہمارا وقف بورڈ جو ہے نا ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے جو ہے نا تماشائی بنا ہوا ہے۔ اور جب آپ جو ہے نا CEO کا تقرر نہیں کر رہی، آپ نگران کار CEO کو جو ہے نا نہیں لا رہی، تو اب لے دے کے جو ہے نا سیکشن 99 کے تحت اب ایک جو ہے نا آخری جو ہے نا راستہ نکل گیا ہے کہ بورڈ کو برخاست کر کے اسپیشل آفیسر کو لا کے بٹھاؤ یہاں۔ برخاست کرو صاحب، یہ بورڈ کس کام کا ہے یہ؟ جہاں پر جو ہے نا قانون کے تحت مہینے میں 1 میٹنگ ہونا تھا، یہاں 1 سال ہو جا رہا 1 میٹنگ نہیں ہو رہی، کیونکہ CEO صاحب نہیں ہیں، اور جب CEO صاحب تھے تو آپس میں رسا کشی چلتے رہی۔
हाँ, आपस में रस्साकशी चलती रही, इन्होंने उनकी टांग खींचे, उन्होंने इनकी टांग खींचे, तो इसी के अंदर बोर्ड हमारा तबाह हो रहा। हर कोई जो ना वो चेयरमैन की सीट पे बैठ के ये दावा करता है कि मैं खिदमत करने के आया हूँ। क्या खिदमत हो रही साहब, क्या खिदमत हो रही बताओ आप। हाँ, मैं हुकूमत तेलंगाना से मुतालबा करता हूँ, अगर सीओ का जो ना तकर्रुर नहीं कर सक रहे हैं आप, अगर आरजी सीओ भी नहीं लाना चाह रहे तो सीधा स्पेशल ऑफिसर का जो ना तकर्रुर कर दीजिए ताकि बोर्ड के काम चलते रहे। और आइमा मौज़नीन के 4 महीने के इजाज़े नहीं है। अब मैं हुकूमत तेलंगाना को ये वार्निंग दे रहा हूँ, मैं वक्फ बोर्ड को ये वार्निंग दे रहा हूँ मैं, अब हम 1 हफ्ते तक इंतज़ार करेंगे। आप जो है ना आरजी सीओ का तकर्रुर करो या आप जो है ना कुछ भी करो, हमारे को उससे ताल्लुक़ नहीं है। ये हमारे साथ मुसलसिल जालिमाना रवैया अख्तियार किया जा रहा है, हमारे साथ मुसलसिल नाइंसाफ़ी हो रही है। अब हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे और अब हम वक्फ बोर्ड के हालात पर और आइमा मौज़नीन की एक हक़ तलफ़ी के ऊपर अब हम जो ना 1 रोज़ का वहाँ पर हम जो ना खामोश धरना जो ना मुनक़िद करेंगे। सारा दिन हम जो ना वहाँ पर बैठेंगे, हमारे रियासत के आइमा मौज़नीन बैठेंगे और जो वक्फ के जो ना एक्टिविस्ट है वो लोग भी जो ना बैठेंगे और जो है ना वक्फ बोर्ड को बचाना चाह रहे हैं मुसलमान, वो लोग भी वहाँ पर बैठेंगे। और ये हमारा मुतालबा सिर्फ आइमा मौज़नीन के हद तक नहीं रहेगा, बल्कि वक्फ बोर्ड बचाने के लिए हम लोग जो है ना हुकूमत तेलंगाना के ख़िलाफ़ हम वहाँ पर जो है ना एहतजाज करेंगे। अब हम 1 हफ्ते की मोहलत देते हैं। अगर इस 1 हफ्ते के अंदर सीओ का तकर्रुर नहीं होता या आरजी सीओ का भी जो ना तकर्रुर नहीं होता तो अब हम 1 हफ्ते के बाद कभी भी किसी वक्त भी हम वक्फ बोर्ड के सामने हम एहतजाज जो ना करेंगे।